السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو جی آج ہم جا رہے ہیں ابوظہبی ہاسپٹل۔ آج کا ہمارا اپوائنٹمنٹ تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ولاگ میں بتایا تھا کہ میری بیٹی کا آئز کا چیک اپ ہے، آج اس کی اپوائنٹمنٹ ہے، تو آج ہم اس کو ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں۔ تو ہمارا 4:30 کا ٹائم ہے، لیکن ہم ابھی تقریباً 2 بجے گھر سے نکل رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ الین میں رہتے ہیں اور الین سے ابوظہبی کا ٹائم تقریباً پونے 2 گھنٹے یا 2 گھنٹے لگ جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی تیاری سے جا رہے ہیں تاکہ ہم جو ڈاکٹر نے ٹائم فکس کیا ہے اس پر پہنچ جائیں۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور انسان کو کچھ ایسے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں انسان اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ وہ انسان کے لیے کر دیتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وقتی طور پہ ہمیں بہت کچھ فیل ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ کیا، ہمیں اس چیز سے بہت ہم ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، لیکن بے شک اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور انسان کو اللہ کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور کبھی بھی اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی اس کو شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات میں آپ سے یہاں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب میرے یہ چھوٹے دونوں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی، میرے بچے ٹوئنس ہیں چھوٹے، تو ایک بیٹا اور بیٹی، محمد ابراہیم اور انوشے، یہ دونوں ٹوئنس ہیں۔ تو جب میرے یہ بچے پیدا ہوئے تھے تو اس وقت بالکل سب کچھ نارمل تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، کسی چیز میں پرابلم نہیں تھی، سب ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ ٹھیک آیا تھا، لیکن میرے بچوں کو تھوڑا آکسیجن کا پرابلم تھا جب یہ پیدا ہوئے تھے، تو ان کو 14 ڈیز کے لیے ICU میں رکھا تھا۔ تو تب تک سب کچھ نارمل تھا، بچوں کا ہر ایک ٹیسٹ نارمل آیا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب 14 ڈیز کے بعد میرے بچوں کو میرے حوالے کیا گیا، سب کچھ ٹھیک تھا، بچے ٹھیک ٹھاک تھے۔ انہیں جب میں گھر لے کے آئی تو میں بہت خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 نعمتوں سے نوازا ہے، بیٹے اور بیٹی کی نعمت سے اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ تو بس کچھ دن کے بعد پھر ہم لوگوں کو کوئی کام تھا، ہمیں باہر جانا تھا، تو چھوٹے بچوں کو میں فرنٹ سیٹ پہ میں بیٹھی، تو ان دونوں کو میں نے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بچے تھے اور میں دونوں کو فرنٹ سیٹ پہ مجھے نہیں کیری کرنا چاہیے تھا، لیکن بس برا وقت جب آنا ہوتا ہے انسان کے نصیب میں تو وہ کچھ بھی بتا کر نہیں آتا۔ بہرحال جو بھی ہوا اس میں اللہ کی رضا سمجھتی ہوں، اور اللہ کی مرضی یہی ہوگی، اس لیے ایسا ہوا۔ بس ہم گھر سے نکلے تھے کہ تھوڑا آگے گئے، راؤنڈ اباؤٹ میں ہماری گاڑی کے آگے اچانک ایک گاڑی آ گئی، جس کی وجہ سے ہسبینڈ نے بہت زور سے بریک لگائی تھی۔ تو بس اس بریک کی وجہ سے ہم سب کو ایک جھٹکا سا لگا، اور ہم لوگ یعنی اس چیز کے لیے ریڈی نہیں تھے۔ جب وہ بریک لگا تو بچے میری گود میں تھے، تو میری جو بیٹی تھی اس کا سر ڈیش بورڈ کے ساتھ لگا، تو وہ اسی وقت سے رونا سٹارٹ کر دیا تھا اس نے۔ تو بس میں نے اس کو تھوڑا سہلا کے اس طرح کر کے اس کو میں نے چپ کروایا، لیکن وہ ٹائم تھا کہ اس کے بعد وہ کافی ڈسٹرب رہنے لگ گئی تھی۔ وہ پہلے سکون سے سو جاتی تھی، لیکن جب یہ مسئلہ ہوا تو اس کے بعد سے وہ صحیح طرح سو بھی نہیں رہی تھی، اور بے وجہ وہ روتی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ، میں خود بھی ڈسٹرب تھی اور میرے ہسبینڈ بھی ڈسٹرب تھے۔ تو پھر ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا سر ڈیش بورڈ کے ساتھ ہٹ ہوا ہے، شاید اس کی وجہ سے اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، دماغی چوٹ لگ گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، 100 طرح کے وسوسے ہمارے مائنڈ میں آ رہے تھے، لیکن پھر ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ مزید کوئی مسئلہ ہونے سے بہتر ہے کہ ہم اس کا چیک اپ کروا لیں، تاکہ ہمارا مائنڈ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے، تسلی ہو جائے ہمیں۔ تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا، تو ہم نیکسٹ ڈے اس کو ہاسپٹل لے کر گئے، تو اس کے سب ٹیسٹ کروائے، سب کچھ نارمل تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، اور ڈاکٹر نے بولا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو ہم نے بتایا کہ اس طرح ہوا ہے، اس کا سر ہٹ ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو کوئی دماغی چوٹ تو نہیں لگ گئی۔ تو ہم نے اپنا ڈاؤٹ ان کے ساتھ شیئر کیا، تو پھر ڈاکٹر نے کہا کہ چلیں میں اس کا یہ ٹیسٹ وغیرہ بھی کروا لیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے ہمیں دوسرے ڈاکٹر کے پاس ریفر کیا، ہم وہاں گئے اسی دن، انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا یعنی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، دماغی کوئی چوٹ نہیں آئی، لیکن اس کا آئی سائٹ کا تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے۔
تو اس کے لیے آپ کو ابو ظہبی اس کو لے کے جانا پڑے گا، جو کہ ایک اسپیشلسٹ ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہیں، آپ کو ان کے پاس لے کے جانا پڑے گا، وہ آپ کو صحیح طرح بتائیں گے۔ تو 1 ہفتے کے بعد کا ہمیں اپائنٹمنٹ دی گئی، ہم وہاں گئے، ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے بولا کہ واقعی اس کی آئی سائٹ ویک ہو چکی ہے، اور یہ کس وجہ سے ہوئی ہے ہم یہ کچھ بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ اس کا سر ہٹ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے یا اس کا کسی اور وجہ سے ہوا ہے۔ بس اس کے بعد ڈاکٹر نے ہمیں ٹائم دیا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ آئیں، اس کا چیک اپ کریں گے۔ ہم جس طرح ڈاکٹر ہمیں اپائنٹمنٹ دیتے تھے ہم جا کے چیک اپ اس کا کرواتے رہے۔ ایک دفعہ اس کی آئی سرجری ہو چکی ہے اور ابھی دوبارہ اس کی آئی سرجری ہونی ہے، جس کے لیے ہمیں ابھی اس کا آج ایک ٹیسٹ تھا وہ کروانے آئے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے پھر ہمیں 13 نومبر کا ٹائم دیا ہے کہ اس کو دوبارہ آپ لے کے آئیں۔ تو آج اس کی کچھ فارمیلٹیز تھیں، جیسے کہ بلڈ ٹیسٹ تھا اور کووڈ ٹیسٹ تھا، تو وہ ہم آج اس کا یہاں پہ کروانے آئے ہیں۔ تو ہاسپٹل سے ہمارے سب ڈیوز وغیرہ ہم نے کلیئر کر لیے ہیں، جو بھی ہمارا تھا پیپر ورک تھا وہ ہم نے کر لیا ہے کلیئر۔ تو اس کے بعد ہم بچوں نے دن کو لنچ نہیں کیا تھا، ہم نے بھی لنچ نہیں کیا تھا، تو بچے بہت زیادہ بھوک فیل کر رہے تھے، تو پھر ہم نے سوچا کہ چلیں ابھی ڈنر تو ہم گھر جا کے ہی کریں گے، تو چلیں ان کو یہاں سے کچھ ہلکا پھلکا کھلا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بچوں کو ہم نے پیسٹریز لے کے دی ہیں اور ہسبینڈ نے سموساز لیے ہیں، اور آج یہاں پہ یہ چیزیں دیکھ کے آج تو میرا بھی بہت دل کر رہا تھا کہ میں بھی سموسا کھاؤں اور میں بھی چکن کٹلیٹس کھاؤں۔ تو بس پھر آج میں نے ایک چکن کٹلیٹس آرڈر کیا اور ایک سموسا آرڈر کیا تھا اپنے لیے، تو وہ ہم لوگ یہیں پہ بیٹھ کے انجوائے کریں گے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا ہم لوگ یہاں پہ نہیں آئے تھے، تو اس لیے پھر سوچا کہ چلیں ہم لوگوں کا تھوڑا اچھا ٹائم بھی اسپینڈ ہو جائے گا، تو یہیں پہ ہم لوگ بیٹھ کے یہ چیزیں انجوائے کرتے ہیں۔ تو ویسے ہمارا یہ ہر دفعہ جب بھی ہم اپنی بیٹی کا ادھر چیک اپ کرانے آتے ہیں تو یہاں پہ ان کا NMC کا ہی ایک کیفیٹیریا تھا جہاں پہ بہت اچھے پانی پوری ملتی تھی، تو ہم لوگ ہمیشہ وہ پانی پوری یہاں سے انجوائے کر کے جاتے تھے، لیکن ابھی یہاں پہ آج آ کے پتہ چلا کہ وہ تو کیفیٹیریا ہی کلوز ہو چکا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں تو اس پلاننگ سے آئی تھی کہ آج تو بھائی میں نے پانی پوری کھانا ہے، تو یہاں آ کے پتہ چلا جی وہ تو کیفیٹیریا کلوز ہو چکا ہے۔ تو پھر یہاں پہ بالکل ساتھ ہی ایک ہاٹ اوون بیکری تھی، تو پھر میں نے کہا چلے یہاں سے ہم لوگ آلریڈی ایک دفعہ کیک لے کر گئے تھے، تو ان کے کیک وغیرہ پیسٹریز وغیرہ اچھی ہوتی ہیں، تو پھر میں نے سوچا چلیں بچوں کو کچھ کھلا دیتے ہیں تاکہ بچے ہیں ان کا ٹائم اتنا ادھر باہر گزر چکا ہے، انہوں نے کچھ کھایا نہیں، تو چلیں یہاں سے ان کو کچھ کھلا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بچوں کو کیک لے کے دیا ہے، یہ میری بیٹی نے چاکلیٹ ہیزل نٹ کیک لیا ہے اور چھوٹے بچوں نے مینگو کیک چوز کیا ہے۔ یہ ہسبینڈ کے پاس جائیں گے سموسے، اور میں نے اپنے لیے چکن کٹلیٹس اور ایک سموسا آرڈر کیا تھا جو کہ وہ میں کھاؤں گی، اور یہاں پہ یہ میں بچوں کو کھلا رہی ہوں، یہ میں خود نہیں کھا رہی۔ تو آج جو بات میں نے آپ سے شیئر کی ہے اپنی بیٹی کے متعلق، تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ ہمارے لیے سوچ کے رکھتے ہیں، وقتی طور پہ ہمیں آزمائش میں بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب میری بیٹی کا یہ مسئلہ مجھے پتہ چلا تھا تو آپ یقین کریں میں پورا ہفتہ میں بہت زیادہ روئی تھی کہ میری معصوم سی بیٹی ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اللہ نے میرے لیے کچھ بہتر سوچا ہوگا جو اس کو میں نہیں سمجھ سکتی تھی، لیکن اس کا علاج ممکن تھا، تو جب مجھے پتہ چلا ڈاکٹر نے بولا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی، اس کی سرجری ہوگی، تو یہ اس کا جیسے جیسے ٹائم گزرے گا اس کی آئی سائٹ بہتر ہو جائے گی، تو پھر میرے دل کو یہ سکون ہوا اور میں نے سجدے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کہ شکر ہے اللہ پاک آپ نے ایسی بیماری یا کوئی ایسا دکھ نہیں دیا ہمیں جو ساری زندگی کے لیے ہمارے ساتھ چلتا۔ تو یہ بات آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک اگر ہمیں کسی آزمائش میں ڈال بھی دیں تو اس کا شکر ادا کریں، کبھی اس سے گلہ شکوہ نہ کریں، اس سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ سے مایوس ہونا کفر ہے اور اس چیز سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ بچی کے سب ٹیسٹ وغیرہ ہو گئے اور ہم نے یہاں سے جو ان کو کھلانا تھا وہ ہم لوگوں نے کھلا دیا، اور ابھی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں گھر۔ تو ابھی
ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ ابھی ڈرائیونگ آپ کریں، تو اس وجہ سے پھر ابھی میں ڈرائیو کر رہی ہوں، میں زیادہ شوٹ نہیں کر سکوں گی۔ تو گھر جا کے ابھی پھر میں نے ڈنر بھی تیار کرنا ہے، تو اس وجہ سے ابھی میری کوشش یہ ہے کہ جلدی گھر پہنچ جائیں۔ ابھی 7:30 کا ٹائم ہو چکا ہے اور گھر جاتے جاتے آئی تھنک 9:30 تو ہو ہی جائیں گے، کیونکہ 2 گھنٹے مسٹ لگ جاتے ہیں۔ تو چلیں چلتے ہیں ابھی گھر، اور پھر میں آپ کو ملتی ہوں ڈنر پہ۔ تو یہ 2 گھنٹے کے بعد 9:30 پہ ہم لوگ پہنچنے والے ہیں گھر، اور یہ گھر جا کے میں نے فٹافٹ سے اچھے سے یمی سے چاول بنائے ہیں ڈنر میں، اور ساتھ میں وہی میری جو روٹین ہے سیلڈ وہ بنایا تھا، اور یوگرٹ کا رائتہ بنایا تھا۔ تو یہ دیکھیں میں نے جھٹپٹ سے چاول بنا لیے ہیں، ریڈی کر لیے ہیں میں نے، اور میں نے تھوڑا سا چکن ایڈ کیا تھا اس میں، بون لیس چکن۔ تو بس یہ یمی سے میرے چاول تیار ہو چکے ہیں، اور آج کا ولاگ میرا بس اتنا ہی تھا۔ اور آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تو چلیں جی، ابھی میں یہ ڈنر سرو کروں گی بچوں کو، کیونکہ بچوں نے دن کو لنچ نہیں کیا تھا، تو ابھی پھر میں نے ان کو سب سے پہلے بچوں کو میں نے ڈنر کروایا ہے۔ تو بس ابھی میں بچوں کو ڈنر کرواؤں گی، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد میں اور ہسبینڈ ڈنر کریں گے۔ تو چلیں جی، آج کا ولاگ اینڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔